بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ سفر المظفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن ایک مٹھی کالے چنوں پر اللہ الصمد کا یہ بہت ہی خاص نام پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ رب کریم کا بہت ہی پیارا اور عظیم و شان نام ہے۔ یہ صرف کوئی لفظ نہیں، خود رب کی ایک شان، اس کی صفت ہے، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد وہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، جو سب مانگنے والوں کی فریاد سننے والا ہے۔ جب بندہ دنیا والوں سے مایوس ہو جاتا ہے، جب ہر در بند ہو جاتا ہے، جب کوئی سہارا باقی نہ بچے، تو یہی نام اللہ الصمد اس رب کا تعارف بیان کرتا ہے جو ہمیشہ دیتا ہے اور بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی لالچ کے دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ماہ سفر کی 4 تاریخ کو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ والوں، 4 تاریخ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں، پورا سال محتاجگی میں گزاریں۔ اس لیے آج ماہ سفر کی 4 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا یہ خاص عمل کالے چنوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب دل بہت اداس ہو، جب رزق کی تنگی ہو، جب رشتے بکھر رہے ہوں یا کوئی خاص حاجت ہو، تو بس اللہ الصمد کو دل سے پکاریں۔ یہ وہ نام ہے جب رب اس کی برکت سے عطا فرمانے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، رشتوں میں آسانی چاہتے ہیں یا غیب سے مدد چاہتے ہیں، آپ صرف ماہ سفر المظفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن اللہ الصمد کو پڑھ کر مانگ لیجئے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، سب مانگ لو۔ یہ وظیفہ رزق دولت کا خزانہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو دنیا کی محتاجگی سے نکال کر صرف اللہ کے محتاج بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کا محتاج بن گیا، پھر اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین اس کو خزانے غیب سے نوازتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ماہ سفر المظفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کی یہ وہ خاص عظیم و شان صفت ہے کہ جب بھی اس نام سے آپ رب کو پکارو گے، جب بھی آپ اس نام کو پڑھو گے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کے رزق کو ضرور بڑھائے گا، کیونکہ یہ نام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بے حد شاندار صفت ہے جس کی سب بندے محتاج ہوتے ہیں، اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر چلا جائے۔ تو آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد سے پکارنا ہے۔ اب ماہ سفر کا مہینہ، جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس قبولیت کے مہینے میں سفر کی اس بابرکت تاریخ 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر شے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی کرتی ہے، اور ہم لوگ وہ خوش نصیب امت ہیں جو کہ اس کے پیارے حبیب کی امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے رب سے مانگو، انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ماہ سفر کی 4 تاریخ کو آپ نے یہ بابرکت عمل پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔
عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس دن کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اس مہینے کی برکتوں سے آپ لوگوں نے مستفیض ہونا ہے۔ جب تک جانیں گے نہیں عمل کی اہمیت کا اندازہ کس طرح ہوگا؟ پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ نے یقین کرے پڑھ لیا، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا، تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہو کر رہے گا۔ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یقین کریں، آپ لوگوں کے ہر مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر پریشانی جو ہے وہ پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو، اس مقدس اعمال کو آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ ہے، پہلا بدھ کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کی 4 تاریخ کا واسطہ، پہلے بدھ کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है।
جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے،
اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں،
اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح میں مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔